السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ اینڈ فیکٹس۔ آپ سب تو یہ جانتے ہوں گے کہ امریکہ ایک سپر پاور کنٹری ہے، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ امریکہ کے پاس ایسا کون سا ویپن، ایسا کون سا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے وہ سپر پاور ہے؟ آپ سب یہ سوچتے ہوں گے کہ امریکہ کے پاس ایٹم ہے، اس کی وجہ سے وہ سپر پاور ہے، یا کوئی اور ٹیکنالوجی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک سپر پاور کنٹری ہے۔ لیکن آپ کو یہ جان کے حیرانگی ہوگی کہ وہ اپنی کسی ٹیکنالوجی یا ایٹم کی وجہ سے سپر پاور نہیں، بلکہ اپنی کرنسی کی وجہ سے سپر پاور کنٹری ہے۔ جی ہاں، وہ یو ایس ڈالر کی وجہ سے ہی سپر پاور ہے۔ یو ایس ڈالر ایک انٹرنیشنل، ایک ورلڈ وائڈ کرنسی ہے، اور ورلڈ وائڈ کرنسی ایک ایسی کرنسی ہوتی ہے جو ملک سے باہر دوسری کرنسی کے ساتھ ایزیلی ٹریڈ ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یو ایس ڈالر ورلڈ وائڈ کرنسی کیسے بنا؟ 1914 تک دنیا کی ساری کرنسیز گولڈ کے ساتھ لنک تھی، لیکن سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ کی جو الائز کنٹریز تھیں انہوں نے امریکہ سے بہت بڑی تعداد میں اسلحہ خریدا، اور امریکہ نے اس اسلحے کی قیمت ان سے گولڈ میں وصول کی۔ نتیجتاً جتنی بھی کنٹریز تھیں یورپ کی، ان سب کے پاس اب گولڈ کے ریزروز ختم ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے وہ اسلحہ گولڈ کے ذریعے خریدا، تو ان کے پاس اب گولڈ کے ریزرو سارے ختم ہو گئے تھے۔ لیکن دوسری طرف امریکہ کے پاس دنیا کے 75% گولڈ کے ریزرو جمع ہو چکے تھے، جس کے نتیجے میں دوسری کنٹریز کی جو اکانومیز تھی وہ کمزور ہو گئیں۔ اب امریکن لوگ بہت جینیس ہیں۔ امریکہ نے ان کنٹریز کو بولا کہ اگر آپ کے پاس گولڈ ختم ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی ایشو نہیں، ہمارے پاس گولڈ ہے، اور ہمارا ڈالر جو ہمارا یو ایس ڈالر ہے وہ گولڈ سے لنکڈ ہے، تو آپ اپنی کرنسی کو یو ایس ڈالر کے ساتھ لنک کر۔ 1944 کو امریکہ اور اس کے اتحادی جو کنٹریز تھیں، جتنے بھی ملک تھے، وہ نیو ہیمپشائر میں سر جوڑ کر بیٹھے، اور انہوں نے ایک مدر معاہدہ کیا جسے برٹن ووڈ ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس ایگریمنٹ میں یہ طے ہوا کہ یو ایس ڈالر سٹیبل ہے، تو سب اپنی کرنسیز کو یو ایس ڈالر کے ساتھ لنک کر دیں گے، کیونکہ یو ایس ڈالر گولڈ کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہے، تو وہ اپنی کرنسیز کو یو ایس ڈالر کے ساتھ لنک کر دیں گے۔ تو اس طرح یو ایس ڈالر بن گیا دنیا کی ریزرو کرنسی۔ اس کے بعد ڈیفرنٹ کنٹریز کے جو سینٹرل بینکس جو ان کے مرکزی بینک تھے، انہوں نے ڈالرز کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور وہ ڈالرز کو بیچنے لگے اور اس کے بدلے گولڈ خریدنے لگے۔ اس کے نتیجے میں امریکہ کے گولڈ ریزروز میں اب کمی آنے لگی، اور ڈالر کی سٹیبلٹی کے حوالے سے خدشات بڑھنے لگے۔ تو 1971 میں امریکہ کے پریزیڈنٹ نکسن نے اچانک ایک اعلان کیا، اور وہ اعلان یہ تھا کہ انہوں نے گولڈ سٹینڈرڈ کو ہٹا دیا ہے۔ I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. اس سے ہوا یہ کہ جو دنیا میں اکانومی کی ہیرارکی تھی، جس میں سٹاپ پہ گولڈ آتا تھا، اس کے نیچے یو ایس ڈالر تھا، اور یو ایس ڈالر کے ساتھ باقی دوسری کرنسیز لنک تھیں۔ نکسن نے گولڈ کو ہٹا دیا تو ڈالر سب سے اوپر چلا گیا اس ہیرارکی میں۔ پریزیڈنٹ نکسن کے اس ڈیسیژن سے فری فلوٹنگ ریٹ ایکسچینج کے تصور نے جنم لیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ایکسچینج ریٹ اب گولڈ کے ساتھ منسلک نہیں ہوگی، بلکہ اس کو دوسری مارکیٹ فورسز کنٹرول کریں گی، جیسے کہ یو ایس ڈالر کو فیڈرل ریزرو بینک جو کہ امریکہ کا سینٹرل بینک ہے وہ اس کو کنٹرول کرے گا۔ معاشی عدم استحکام اور مہنگائی کے باوجود یو ایس ڈالر ریزرو کرنسی کے طور پر اپنی حیثیت اب تک برقرار رکھے ہوئے ہے۔ آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ آج دنیا کی 88% فارن ایکسچینج ٹرانزیکشنز یو ایس ڈالر میں کی جاتی ہے، اور دنیا میں 60% سے زیادہ ریزروز ڈالر میں رکھے ہیں۔ پچھلی کچھ دہائیوں میں امریکہ پر ڈالر کو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل ویپن کے طور پر استعمال کرنے کا الزام لگا ہے۔ مثال کے طور پر ایران اور رشیا پر ڈالر استعمال کرنے پہ پابندی لگی ہے۔ بعض ملکوں کا ڈالر پہ انحصار اتنا زیادہ ہے کہ وہ ڈیلی روٹین کی خرید و فروخت میں بھی ڈالر کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی کرنسی سے زیادہ ڈالرز پہ بھروسہ ہے۔ جیسے کہ زمبابوے میں ہائپر انفلیشن ہے، ان کی کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں، تو وہاں لوگ ڈالر کو میں ہی ڈیلی روٹین کی جو خرید و فروخت کرتے ہیں۔ ایکواڈور اور ایل سیلواڈور میں بھی تجارت کے لیے یو ایس ڈالر یوز کیا جاتا ہے، کیونکہ انہیں اپنی کرنسی سے زیادہ یو ایس ڈالر پہ یقین ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہم اس ڈالر کو چیلنج کر سکتے ہیں؟
کیا دنیا میں ایسی کوئی بھی کرنسی نہیں جو ڈالر کو چیلنج کر سکے اور اس کو فیوچر میں ریپلیس کر سکے؟ سوال کافی مشکل ہے۔ یو ایس ڈالر کو ریپلیس کرنے کے لیے ایک ایسی کرنسی کی ضرورت ہوگی جو سٹیبل اور اسٹرانگ ہو اور دنیا کی زیادہ سے زیادہ کنٹریز کو اس پر یقین ہو، وہ ٹریڈ کرتے ہوئے اس کرنسی کو یوز کریں اور لون بھی اسی میں پے آف کریں۔ ڈالر پہ ڈیپینڈنسی کم کرنے کے بعد ہی ڈالر کی ڈیمانڈ میں کمی ہوگی اور اسی سے ہی اکانومی ہیرارکی پھر سے فیئر ہوگی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار دا واچنگ۔